کہ جان لیتے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے، عام مسلمان اطمینان رکھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ باقی کتابیں جتنے ہیں، ابو داؤد، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور باقی جتنے دیگر کتابیں، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے۔ اور اس کتاب باقی کتاب میں سے اگر آپ کو جاننا چاہیے کہ صحیح ہے کہ حدیث ہے، کئی محدثین نے اس پہ کام کیا ہے۔ ایک اس دور کے جو محدثین جو مانے ہوئے، ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی، جن کا انتقال کچھ چند سال پہلے ہوا۔ شیخ ناصر الدین البانی، ان نے کیا کیا، ان نے ڈیوائڈ کیے صحیح اور ضعیف۔ مثال کے طور پہ صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی۔ تو اگر ایک عام انسان جاننا چاہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اگر وہ بک کو ریفر کرے۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور یہ بک شیخ ناصر الدین البانی۔ اچھا، عربک میں ہے یہ بک؟ عرب ہے، ہاں عربی میں، عربی میں، اردو یا انگلش میں؟ اردو میں اس کا ترجمہ میرے حساب سے نہیں ہو چکا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں، انگریزی میں بھی نہیں۔ تو اگر اس کی آپ تحقیقات کریں گے تو یہ مانے ہوئے محدثین ہیں، جو عام علماء مانتے ہیں کہ یہ محدثین میں، اس دور کے محدثین میں سب سے مانے ہوئے۔ یعنی ایک بات آپ نے یہ کہی اور بڑی اہم بات ہے کہ تمام 6 کتابوں کی تمام احادیث صحیح نہیں ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا بخاری، امام بخاری کی وسادت سے آنے والی احادیث بھی ضروری ہے کہ صحیح نہ ہو؟ نہیں، امام بخاری نے 6 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد کیے، جی ہاں جمع کیے، یاد کیے 3 لاکھ سے زیادہ۔ اور اس صحیح بخاری کے اندر جو صحیح جامعہ بخاری ہے، اس میں لگ بھگ 7200 لگ بھگ کچھ حدیثیں ہیں۔ اور یہ حدیث ان کے حساب سے عام جتنے کرائٹیریا تھے صحیح کے، اس سے زیادہ درجے کیے۔ اور بھی حدیث ان نے بیان کیے امام بخاری نے، جو صحیح بخاری میں نہیں ہے لیکن پھر بھی صحیح ہے۔ تو یہ جو کرائٹیریا صحیح بخاری کا تھا، امام بخاری کا تھا صحیح بخاری کے اندر کلیکٹ کرنے کے، عام جتنے کرائٹیریاز ہے حدیث کلیکٹ کرنے کے، ان سے اور کچھ چند کرائٹیریا زیادہ اور سخت تھے، زیادہ اوتھینٹک ہو گیا، اس لیے وہ زیادہ اوتھینٹک، مطلب وہ صحیح ہے لیکن اور صحیح ہے، اور درجہ۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کا درجہ نمبر 2 پہ آتا ہے۔ اور جو حدیث جو دونوں میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ کوئی حدیث اگر قرآن شریف سے کہیں متصادم لگے تو ہم اس کو ضعیف قرار دیں یا اس پہ؟ اگر عام آدمی حدیث کو پڑھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ قرآن سے اختلاف ہے، عام آدمی کے سمجھ کے حساب سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک محدثین اس کو دیکھ کے یہ پتہ لگا سکتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہیں، ہمارے ذہن میں ایسا ہے، لیکن صحیح حدیث کبھی بھی قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے، ایک صحیح حدیث بالکل کبھی بھی ٹکرائیں گے۔ جی، کال ہمارے ساتھ ہے سعودی عربیہ سے اس وقت۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی، میرے 2 سوال ہیں جی۔ ایک تو مشروم حلال ہے کیا، اور دوسرا میری بیٹی کا ہے 8 سال کی ہے۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں اور ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے، وہ لوگ کوئی سیٹسفائی نہیں کر سکتے آنسر سے۔ وہ میرے سے 2 دن سے پوچھ رہی کہ جب اللہ ایک منٹ آپ اس سے ہی سنیے۔ السلام علیکم۔ اللہ جب سب دے سکتا ہے، سب کیا جا سکتا ہے، تو اللہ نے شولڈرز پر فرشتے کیوں رکھے؟ کہاں فرشتے رکھے؟ شولڈرز پر بول رہی۔ جی جی ہاں، بہت شکریہ۔ پہلا سوال تھا کہ مشروم کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ بالکل جائز ہے مشروم کھانا۔ دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو شولڈرز کے کندھے کے 2 فرشتے کیوں رکھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی طریقے سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں کئی آیتیں کن فیکن، وہ چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوٹنگ فرشتے کرے، تو اس لیے فرشتے کر رہے۔ فرشتے کے بنا بھی اگر اللہ چاہتا ہے، کندھوں میں فرشتوں کو بھی ایکسپلین کیجیے گا، کندھوں میں فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ سمبولک ہے یا اس کو؟ No, it is there, that means somebody, there is a فرشتہ noting all your good deeds and bad deeds، نوٹ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ فرشتے نہیں ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں جانیں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نوٹ فرشتے کے ذریعے تو ہو گئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہی جتنی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیغمبر پہ، وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی، وہ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے اور کئی کیے بھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ فرشتے نوٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تھا فرشتے کے بنا نوٹ کرے وہ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ کال ہے ایک۔ ہیلو 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 جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر جی میں کراچی سے مکرم بات کر رہا ہوں۔ جی مکرم صاحب، سر مجھے پوچھنا تھا کہ آج کل لیزنگ کا کام چل رہا ہے، بینک جو ہے لیزنگ پہ گاڑی وغیرہ جیسے ہے جی جی دے رہے ہیں، تو یہ شرن کیسا ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 سر حجاب جو ہے اس کی شرعی حجاب کیا ہے؟ اس میں چہرے کا پردہ شامل ہے یا جیسے حج پہ ہوتا ہے یہ؟ اور نمبر 3 آج کل آپ کے چینل بھی فروغ دے رہا ہے سر علم جفر، علم نجوم اور دست شناسی،
اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. 3 سوال ان کے آئے. ایک تو حجاب کے حوالے سے، ایک نجوم پامسٹری درس شناسی پامسٹری اور جو ستاروں کا علم ہے، اور ایک ان کا یہ سوال تھا کہ جو گاڑیاں آج کل دیتے ہیں آسان قسطوں پہ. پہلا سوال جو لون جو بینک سے اٹھاتے ہیں اور گاڑیاں ہائر پرچیز پہ جو کرتے ہیں نارمل کمرشل بینک سے، وہ بالکل حرام ہے، اس میں سود انوالوڈ ہے. لیکن اگر آپ اسلامک بینک سے لیتے ہیں جس کا سسٹم ہوتا ہے اسلامک فائنینسنگ، جسے کہتے ہیں اجارہ، آپ اسلامک بینک، مسلم بینک کی بات نہیں کرو، اسلامک شریعتاً جو بینک رہتے ہیں جن کا سسٹم اسلامک ہے، نام اسلامک نہیں، نام ہونے سے لینا دینا نہیں، سسٹم اسلامک ہے، اسے کہتے ہیں اجارہ. اس سے اگر آپ لیتے ہیں وہ سسٹم سے تو جائز ہے. لیکن کمرشل بینک جو کنونشنل بینک ہے اس سے لے کے دے کیلکولیٹ آن دا بیس آف انٹرسٹ، دیئرفور اٹس حرام. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ سیکنڈ سوال رہا کہ چہرے کا نقاب کرنا فرض ہے کہ آپشنل ہے. اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض ہے، لیکن اگر آپ تحقیقات کریں گے اکارڈنگ ٹو شیخ ناصر الدین البانی، جس کا میں نام اب بھی لیا، ان کے حساب سے بھی چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے. وہ کہہ رہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں سورہ نور کی آیت سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، اس میں بالکل یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چہرہ ڈھاکو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سر کے اوپر جو کپڑا ڈھاکو اور اپنے بدن پہ ڈھاکو. چہرہ اس میں چہرہ از ناٹ اے فرض. دا منیمم ریکوائرمنٹ از دیٹ کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ. Only part that can be seen are the face and the hands up to the wrist. And there is not a single صحیح حدیث، ایک بھی صحیح حدیث نے جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت کو چہرہ ڈھانکنا چاہیے. اس کے مناسبت کئی حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی مسلمان اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے. اسی لیے حج کے درمیان، حج کے دور پہ چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے. لیکن کوئی خواتین اگر چہرہ ڈھانکنا چاہتی ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈھانکنا فرض نہیں ہے. اور ہاتھوں کے بارے میں یہی حکم ہے، ہاتھوں کے بارے میں حکم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں اور پامسٹری پہ آتے ہیں، لیکن ہم ایک بریک لینے والے ہیں. اس موقع پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز اور آپ کی ای میلز کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے. ساتھ رہیے گا، پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک بریک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ. ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ یہاں عہد حاضر میں اسلام کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں ذہنوں میں، ان کے جوابات حاضر کرنے کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے ہم نے ARY ڈیجیٹل سے، جو تمام دنیا میں اس وقت براہ راست دیکھا جا رہا ہے یہ پروگرام. ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات کرنے سے پہلے میں یہاں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو پاکستان، بھارت، مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ کہیں پر بھی موجود ہیں. ہمارا ایک QTV ہے جو کہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ایک مذہبی چینل ہے. آپ میں سے بہت سے دوست واقف ہوں گے QTV سے اور بہت سے دوست واقف نہیں ہوں گے، خاص طور پہ جو مغربی ممالک میں رہنے والے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک QTV نہیں دیکھا. QTV ایک 24 گھنٹے کی دورانیے کا اسلامک چینل ہے جس پہ مختلف اسلامی مذہبی پروگرامز تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے آتے رہتے ہیں. مختلف مفکرین، مختلف جو علماء ہیں وہ اس چینل پہ آتے ہیں QTV پہ، اور یہ 24 گھنٹے دورانیے کا ایک چینل ہے. ہم اس چینل کو مزید اب وسعت دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عہد حاضر میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے اسلام کے حوالے سے. بہت غلط پینٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو، اور بہت سے جو خود مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ابہام ہے اور ان کو ضرورت ہے تشریحات کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑی، آپ جانتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں اس وقت. اس حوالے سے ان کے لیکچرز، ان کے پروگرامز، ان کے آڈیوز، ان کی CDs اور ان کی نیٹ کے اوپر جو خدمات ہیں، ان کے حوالے سے ہم یہاں پہ سارا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ انیشیلی. اور ہم QTV جو ہے اس پہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں. QTV پہ وہ تمام پروگرامز آپ کو ملیں گے جو آپ دوسرے نیٹ ورکس پہ نہیں دیکھ پاتے. ایک گزارش ہے کنٹرول روم سے کہ میرے لیے میں یہ اناؤنسمنٹ کر لوں، اس کے بعد میں پھر کالز لیتا ہوں. ہم UK اور یورپ کے اندر انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اپنا QTV لے کر آ رہے ہیں UK اور یورپ میں. یہ ایک ایسی